اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایپیسوڈ کے اوپر بہت سارے دوستوں نے میسیج کر کے ایک سوال پوچھا، جس کا جواب جو ہے وہ میں پہلے دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا اس بات کو ڈسکس کرنا لازمی ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ جو بنو امیہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اختلافات ہوئے اور پھر قتل و غارت ہوئی، تو کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک زمانے کی بات ہے، وہ گزر گئے لوگ، تو کیا اس کے بارے میں یہ ایمانیات کا حصہ ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی قیامت والے دن سوال جواب ہوگا؟ تو جناب والا میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرتا چلوں کہ کسی اور کے بارے میں سوال جواب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اہل بیت کے بارے میں سوال جواب ضرور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سلسلۃ الصحیحہ 3611، سلسلۃ الصحیحہ 3611، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہوا تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزے کی حالت میں رہے، لیکن اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہو تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد اور سن لیجئے کہ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3579، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ 3880، سلسلۃ الصحیحہ 3880، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ایک کندھے پہ حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور ایک پہ حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، تو کبھی وہ ایک کا بوسہ دیتے تھے، کبھی وہ دوسرے کو بوسہ دیتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ تو دوستو، اہل بیت کے بارے میں اللہ کریم، میرا یہ ایمان ہے کہ جب انسان تمام حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا اور وہ لوگ جو جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، ان کو آخری ٹیسٹر جو لگایا جائے گا وہ ان کے دلوں کو چیک کیا جائے گا کہ ان کے دل میں اہل بیت کے بارے میں کوئی بغض تو نہیں۔ اگر بغض ہوگا تو وہ تمام کوالیفیکیشن جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو یقیناً جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور یہ بغض ایک ایسا فیصلہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، کہ جو صرف خدا جانتا ہے، اور بغض کا مسئلہ بھی چونکہ دل کے ساتھ منسلک ہے، یہ اوپن نہیں ہوتا، اس لیے یہ خدا جانے گا کہ یہ کون کس کے دل میں کس کا بغض ہے۔ بغض سے بڑا جرم تلوار لے کر سامنے آ جانا ہے، اس سے بھی بڑا جرم ان کو قتل کر دینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت خلیفہ راشد کے سامنے جو شخص تلوار لے کر سامنے آیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا قتل عام کیا، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، ان کے سر نیزوں پہ لٹکائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو سر بازار رسوا کیا، رسیاں باندھ کر ان کو سواریوں پہ بازار بازار پھرایا گیا، اور تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر ان کو اپنے سامنے ٹھہرا کے تضحیک امیز سوال کیے گئے۔ تو کیا میرے دوستو یہ بغض سے بڑا جرم نہیں ہے؟ ہمارا رونا یہی ہے، یہی ہمیں کسی کی جنت دوزخ سے، کسی کے ایمان کفر سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
ہم کسی کو مسلمان یا کافر بھی نہیں کہتے۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ جو کچھ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا گیا، جو کچھ ان کے اہل بیت کے ساتھ کیا گیا، ہم اس کو کبھی بھی صحیح تسلیم نہیں کر سکتے، اور جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں ہم ان کو بھی کبھی صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم بانگے دوہل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ اپنے فضل سے یہ توفیق دیے رکھے، جب تک زندگی میں یہ سانس باقی ہے انشاءاللہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کا دفاع کرتے رہیں گے، کیونکہ جنت جانے کے لیے یہ واحد آسان ترین راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کے لیے ایک واحد کھلی گلی ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اور اہل بیت اطہار کے جو سرخیل ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ، مولا حسن اور حسین ہیں، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بالکل دینیات اور ایک اہم ایمان کا ایک اہم مسئلہ ہے، لہذا اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی لغزش جو ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ امر جو ایک ایسا لفظ تھا جو صحابہ کرام حکومت کے لیے استعمال کرتے تھے، اور میں نے امر کی موجودگی قرآن میں بھی دکھائی تھی آپ کو، اور احادیث میں بھی، اور ان کی تشریح بھی کرتی تھی کہ امر حکومت کو کہتے تھے، اور حکومت بنانے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام نے قرآن میں جو حکومت بنانے کا طریقہ بتایا وہ ہے باہمی مشورہ، یعنی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو۔ اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس ڈیموکریسی کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر قرآن نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، آپ انڈائریکٹ کر سکتے ہیں، آپ کمیٹی کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کے علاوہ کوئی شخص مسلمانوں کا حکمران نہیں بن سکتا، اور یہی قرآن کا اصول ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی، اور یہی حکم تھا مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں کی پہلی حکومت جو قائم، پہلی حکومت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، مسلمانوں کی جو پہلی حکومت قائم ہوئی وہ ابو بکر صدیق کو باہمی مشورے سے منتخب کیا گیا، اور یہاں تک اتنی احتیاط کی گئی کہ کل میں نے بیان کیا تھا، پہلے سقیفہ بنی سعدہ میں ان کی بیعت کی گئی، اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں اوپن بیعت کی گئی، اور جہاں تک سختی اور زیادتی کا تعلق ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ سعد بن عبادہ، جن کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا، جو سردار بھی تھے، جنہوں نے حکمران بننے کی کوشش بھی کی تھی، جو حکمرانی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، انہوں نے ان کو بالکل قطعی مجبور نہیں کیا گیا، انہوں نے بیعت نہیں کی تو ان کو قطعی مجبور نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر کے دور تک وہ زندہ رہے، تو کیا سیدنا علی، جن کا قبیلہ بھی وہاں اتنا بڑا نہیں تھا، جنہوں نے حکومت بنانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، جنہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ پیش بھی نہیں کیا تھا، اس کی کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی، ان پر سختی کیوں کی جانی تھی؟ بالکل یہ قطعی غلط بات ہے۔ ابو بکر کی حکومت مسلمانوں کے باہمی مشورے سے قائم ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آل امیہ تھی، وہ جو تھے طلقاء، جو فتح مکہ کے وقت جن کی گردنیں آزاد کی گئی تھیں، وہ اس پاور کاریڈورز میں انٹر کیسے ہوئے؟ تو میں نے آپ کو پہلی قسم میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینہ میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، مسلمان ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا اور پورا عرب جو ہے وہ بغاوت کر گیا، سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اماں جی کہ صرف 3 مساجد ایسی بچی تھیں جہاں پہ لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، اور وہ تھیں مسجد نبوی، مسجد حرام اور طائف کی مسجد۔ اس کے علاوہ عرب کے تمام قبیلے یا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یا وہ جھوٹے نبیوں کی طرف چلے گئے، اور بعض نے کہا کہ ہم اپنے دین پہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بغاوت کا، ایک ارتداد کا ایک طوفان تھا جو عرب میں امڑ آیا، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کی مدد لی اور انصار کے بڑے بڑے قبیلوں کی مدد لی۔ سب سے پہلی لڑائی جو ربضہ میں ہوئی، جب میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے 11 فوجیں ترتیب دیں،
11 فوجیں 11 لشکر ترتیب دیے اور ان کو 11 مختلف سمتوں میں مختلف قبائل کی طرف روانہ کیا، اور ان میں سے ایک لشکر کی سرداری جو تھی وہ ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان کو دی گئی۔ یزید بن ابی سفیان بڑے بلند پائے کے صحابی ہوئے ہیں، کوئی شکایت نہیں ان کے بارے میں نہ شیعہ کی کتب میں یا نہ سنیوں کی کتب میں، لیکن یہ آل امیہ کی پہلی انٹری تھی اقتدار کے پاور کاریڈورز کے میں، کہ ان نامساعد حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق نے جب 11 لشکر ترتیب دیے تو ان میں سے ایک لشکر کی کمان جو ہے وہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ اس کے بعد جب سالیڈیفیکیشن ہو گئی، جب ارتداد پہ قابو پا لیا گیا، تقریباً 1 سال سوا سال اس میں لگا، تو اس کے بعد عراق کا محاذ کھولا گیا جو کہ ایرانی پرشین امپائر کے انڈر تھا، اور شام کا محاذ کھولا گیا۔ ابوبکر صدیق نے یک وقت یہ 2 محاذ کھولے، انہیں اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا۔ عراق کے محاذ کے اوپر مثنہ بن حارثہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، عراق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو انہوں نے جنگ شروع کی اور سیدنا خالد بن ولید کو وہاں 10,000 کا لشکر دے کے بھیجا، اور کہا کہ جب خالد بن ولید وہاں پہنچ جائیں تو امیر جو ہے وہ خالد بن ولید ہوں گے۔ یعنی مثنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید نے عراق میں جنگ شروع کی، اور ادھر 3 لشکر روانہ کیے سیدنا ابوبکر صدیق نے۔ ایک لشکر چونکہ شام بہت بڑا علاقہ تھا اور بڑا سپیریئر قسم کیا آرمی کے لحاظ سے تھا، ایسٹرن رومن امپائر کا یہ ونٹر کیپٹل تھا، سمر میں جو کیپٹل تھا وہ کانسٹنٹینوپل یعنی قسطنطنیہ یا استنبول تھا، اور جو ونٹر کا کیپٹل تھا وہ لوگ حمص میں آ جایا کرتے تھے شام میں۔ تو دوسری بات تھی کہ چونکہ ایسٹرن رومن امپائر جو تھی وہ کیتھولک کرسچنز تھے، اور ان کا قبضہ تھا بیت المقدس کے اوپر جو ان کا ایک سمجھ لیں کہ کعبہ تھا، اور اس وجہ سے وہ یہ شام کا علاقہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اور بڑا پاورفل فوجی چھاؤنیاں موجود تھیں اس پہ ایسٹرن رومن امپائر کی، اور اس وقت جو رومن ایمپرس تھا اس کا نام ہرکولیس تھا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے 3 لشکر، ایک لشکر کی کمانڈ جو ہے وہ سونپی امین الامت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح کو، اور انہیں کہا کہ آپ حمص کی طرف جائیں اور وہاں اٹیک کریں۔ ایک لشکر کی کمان سونپی یزید بن ابی سفیان کو، اور انہیں کہا کہ آپ دمشق پہ جا کے اٹیک کریں، اور ایک لشکر کی کمان سونپی عمر بن العاص کو، اور انہیں کہا کہ آپ فلسطین کی ایلیا کی طرف جائیں اور اس پہ اٹیک کریں۔ تو یہ لشکر جو ہے یہ روانہ ہوئے، اس میں بھی یزید بن ابی سفیان کا جو ہے وہ باری آئی اور وہ ایک بڑا لشکر لے کر گئے۔ قصہ مختصر کہ یہ ان کی پہلی انٹری تھی۔ اس کے بعد جو دور آیا سیدنا عمر فاروق کا، اب پھر میں یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت بھی جو منعقد ہوئی وہ بالکل اسلام کے اور قرآن کے اصولوں کے مطابق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم قرآن پاک میں دیا تھا اس کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے مشورے کا آغاز کیا جب وہ بیمار ہوئے اور انہیں احساس ہوا کہ میں ربع صحت نہیں ہو سکوں گا، تو انہوں نے سب سے پہلے مشورے کا آغاز کیا، اور مدینہ کے تمام سردار جو تھے قبائل کے ان کو بلا کر فردن مشورہ کیا گیا، اور میجارٹی نے تو ان کے ساتھ اتفاق کیا، لیکن کچھ مائنارٹی ایسی تھی جس نے ابوبکر صدیق کے فیصلے سے اختلاف کیا، انہوں نے اپنے اعتراضات پیش کیے۔ ابوبکر صدیق اور ان اعتراضات پیش کرنے والوں میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، تو ابوبکر صدیق نے ان کو فردن ان کے اعتراضات پہ انہیں سیٹسفائی کیا، انہیں مطمئن کیا، اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں مدینہ کی پوری آبادی کو اکٹھا کیا گیا اور تمام لوگوں کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی، یہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں کیا۔ تمام لوگوں کے سامنے ایک تجویز رکھی گئی کہ میں یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ لوگ اس پہ راضی ہیں۔ وہاں سارے لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ایگری کیا، کچھ لوگوں نے جو اتفاق کیا اختلاف کیا، ابوبکر صدیق نے ان کو مطمئن کیا۔ اس کے بعد جب ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی تو دوبارہ پھر سے مسجد میں اجتماع کیا گیا اور اس فیصلے کی توثیق مسلمانوں سے کروائی گئی اور عمر فاروق کے ہاتھوں پہ بیعت کی گئی
इस तरह ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, ये बिल्कुल नामजदगी की गवर्नमेंट नहीं थी, ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब यहाँ मैं आपको ना आखिर में एक खूबसूरत, एक बड़ी मज़ेदार किस्म की हदीस आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। बुखारी में 6880 नंबर है इसका, और ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है। मेरी स्टडी में ये आखिरी खुतबा बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है क्लैरिफाई कर दिया सैयदना उमर फ़ारूक ने। और इस खुतबे का आगाज़ जो है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का, इस हदीस का, बड़ी लंबी हदीस है और आपको मज़ा आएगा और आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका आगाज़ इस तरह होता है कि सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मैं मिना में अब्दुर्रहमान बिन औफ के खैमे में ठहरा हुआ था, तो वहाँ अब्दुर्रहमान बिन औफ आए और उन्होंने कहा कि अगर आज तुम उधर अमीरुल मोमिनीन उमर के पास होते तो तुम देखते कि वहाँ क्या हुआ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि एक आदमी आया और उसने आगे कहा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आप उस बंदे से पूछगिछ करेंगे, वो बाहर जो कहता फिर रहा है कि अगर उमर मर गया तो हम उसके बाद फ़लाँ शख्स की बैत कर लेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन ये देख सुनकर गुस्से में आ गए और कहा कि मैं यहीं खुतबा दूंगा। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि यहाँ खुतबा ना दीजिए, यहाँ लोग तरह तरह के आए हुए हैं, तो आपकी बात का गलत मतलब लिया जाएगा, आप मदीना तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ सहाबा कराम हैं, दारुल हिजरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते हैं, आप वहाँ जाके ये बात करें। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि हम मदीना तशरीफ़ लाए, तो पहला जुमा जब आया तो मैं मस्जिद में जाके बैठ गया। उसी खुतबे में हज़रत उमर ने रिजम की के बारे में भी कलाम किया, हज़रत उमर ने कलाला के बारे में भी कलाम किया, और फिर उसके बाद हज़रत उमर ने अपना एक ख्वाब भी सुनाया और उन्हें कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है जो एक मुर्ग ने मुझे ठूंढें मारी हैं, इससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि मेरा वक़्त करीब है। और उसके बाद हज़रत उमर ने कहा कि अब आओ सीधी बात की तरफ, मैंने सुना है कि तुम में से कोई ये कह रहा था कि अगर उमर मर गया तो हम किसी फ़लाँ शख्स की बैत कर लेंगे, तो अबू बकर की बैत भी इसी तरह होगी। फिर उन्होंने अबू बकर की बैत का सारा वाक़या जो मैंने पिछली किस्त में सकीफ़ा का आपको बयान किया वो उन्होंने बयान किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुन लो, आज के बाद अगर कोई शख्स मुसलमानों के मशवरे के बगैर अगर कोई शख्स हुकूमत की बैत लेने की कोशिश करे तो बैत लेने वाला भी और बैत करने वाला भी दोनों वाजिबुल कत्ल होंगे और इनको कत्ल किया जाएगा। ये सैयदना उमर फ़ारूक ने फतवा दिया उसके ऊपर, और फिर पूरी वजाहत के साथ ये बयान किया। ये हदीस 6880 नंबर बुखारी में है। इसकी तशरीह आप पढ़ें, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की जो फताहुल बारी है उसमें वाज़े तौर पर तशरीह में साथ 2-3 और हदीसों को मिलाया गया है, जिसमें सैयदना उमर फ़ारूक ने यह कहा कि तुम इकट्ठे रहना, तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारी हुकूमत को छीनने की साजिश मुकम्मल हो चुकी है, और वो लोग जिनकी गर्दनें हमने मक्का में आज़ाद की थीं और जिनको मार मार के हमने इस्लाम में दाखिल किया था, वो इकट्ठे हो रहे हैं ताकि ये बनी बनाई हुकूमत तुमसे छीन लें। ये मैं फ़ारूक आज़म के अल्फाज आपको बता रहा हूँ, फताहुल बारी के मुताबिक इमाम इब्न हजर अस्कलानी 6880 नंबर हदीस की शरह में ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तुलका जो जिनकी गर्दनें फ़तह मक्का के वक़्त आज़ाद की गई थी और जिनको मार मार के हमने इस्लाम में दाखिल किया था, ये इनके बेटे और उनके बेटे, इनकी 3 नस्लें खिलाफत के अमूर में, हुकूमत के अमूर में किसी किस्म का कोई अमल दखल नहीं रखती, और ये डिसक्वालीफाइड हैं अमर के लिए, हुकूमत के लिए। कौन? वो लोग जिनको तुलका थे, जिनकी गर्दनें फ़तह मक्का के वक़्त आज़ाद की गई, वो, उनके बेटे और आगे उनके बेटे, यानी हज़रत उमर के फतवा के मुताबिक अबू सुफियान डिसक्वालीफाइड फॉर अमर, मुआविया डिसक्वालीफाइड फॉर अमर, यजीद डिसक्वालीफाइड फॉर अमर। अब मेरा ये सवाल है, ये 6880 में मौजूद है, मेरा ये सवाल है कि ये जो लोग अज़मत सहाबा का अलम उठाए फिरते हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर तुम शेखैन को मानते हो, सैयदना उमर को अपना शारे दीन मानते हो, तो अपनी पब्लिक को बताओ, फिर अपनी पब्लिक को बताओ कि किसने
तुलका कौन थे, कौन डिस्क्वालीफाई हुआ उमर के फतवे के मुताबिक, और उन तुलका में से किसने खलीफा राशिद के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, उन तुलका में से किसने खलीफा राशिद इमाम हसन से हुकूमत बज़ोर शमशीर छीनी, किसने तज़हीक की मस्जिद नबवी में खड़े होकर सैयदना उमर फ़ारूक की भी और इस कुरान के इस कानून की भी कि मुसलमानों की हुकूमत मशवरे से तय की जाएगी, और फिर किसने अपने नाखलफ बेटे को अपनी ज़िंदगी में उस वक़्त नामज़द किया जबकि अभी अशरा मुबशरा भी मौजूद थे इस दुनिया में और सहाबा इकराम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। अब मैं आगे चलता हूँ। इसी हदीस की तशरीह में इमाम इब्न हजर अस्कलानी लिखते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक ने यह भी कहा कि जब तक अहले बदर में से एक भी ज़िंदा है किसी और को खिलाफत का कोई हक़ नहीं, और फिर उसके बाद जब तक ओहद वालों में से कोई एक भी ज़िंदा है तो किसी को भी खिलाफत का कोई हक़ नहीं। ये क्यों नहीं बताते तुम कि तुम्हारे शेख सैयदना उमर फ़ारूक के फतवे की खिलाफ वर्जी किसने की थी, इस्लाम की जड़ किसने काटी थी। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। सैयदना उमर फ़ारूक का विजन आप देखें। और फिर एक और रेफरेंस मैं आपको देते चलूँ, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की ही एक किताब है अल असाबा, जिसमें सहाबा इकराम के हालात हैं। उसमें इसी हदीस की तशरीह करते हुए इमाम इब्न हजर अस्कलानी कहते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक ने यह भी कहा कि तुम इकट्ठे रहना, अगर तुमने आपस में इख्तलाफ किया, मेरे जाने के मरने के बाद अगर तुमने आपस में इख्तलाफ किया तो अब्दुल्ला बिन रबिया यमन में नीयत बना के बैठा हुआ है और मुआविया बिन सुफियान शाम में नीयत बना के बैठा हुआ है। ये अल असाबा जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 65 इमाम इब्न हजर अस्कलानी की किताब का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। सैयदना उमर फ़ारूक ने यह बात कही। तो ये सारे का सारा निज़ाम जो तलपट किया गया, उस पे अगली बात किस्त में हम आएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये देखें कि बनु उमैया ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में ये कोई प्लान मुकम्मल कर लिया हुआ था, जिसकी बनक जो है वो सैयदना उमर फ़ारूक को पड़ गई थी। और वहाँ उन्होंने हज में उस वक़्त ये कहा कि अगर उमर मारा जाएगा तो हम किसी और की बैत कर लेंगे, तो उसको निगेट किया। सैयदना उमर को ये उनका आखिरी खुतबा साबित हुआ ज़िंदगी में। ये जुमे वाले दिन उन्होंने खुतबा दिया और अगला जुमा पढ़ाने की नौबत नहीं आई सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। उससे पहले ही बुध वाले दिन उनको खंजर लगा, और जब उनको खंजर लगा तो उन्होंने 6 बंदों की कमेटी बना के उस शूरा के निज़ाम को मुस्तहकम कर दिया कि मुसलमानों की हुकूमत मुसलमानों के मशवरे से उनके तरफ से जो अमीर होगा वही चलाएगा। तो ये जो गामदी आजकल ये कहता फिरते है कि जी ये कोई के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सिस्टम ही नहीं बनाया था, अबू बकर कोई सिस्टम नहीं बना सके, उमर कोई सिस्टम नहीं बना सके, तो अल्टीमेटली तलवार निकल आई। बिल्कुल जहालत की बात करता है, ये डंडी मारता है, झूठा है ये शख्स। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए अम्रहुम शूरा व बैनहुम का बनाया कानून, अबू बकर सदीक ने उस पर अमल किया, सैयदना उमर फ़ारूक ने उसको मुस्तहकम किया और इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक तरीक़ाकार वज़े किया। और उसके बाद सैयदना उस्मान की शहादत के बाद, उस पर अगली किस्त पे बात करेंगे, सैयदना उस्मान की शहादत के बाद एक वाज़ियन ओपन मेजॉरिटी से सैयदना अली अल मुर्तज़ा को खलीफा मुंतखब किया गया। लेकिन चूँकि ये लोग यजीद बिन अबी सफ़ियान जो थे वो बड़े अच्छे नेक दिल और अच्छे कमांडर साबित हुए, उन्होंने फ़लस्तीन में शाम में जंग की। और फिर उसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक के दौर में ही तकरीबन 8वें साल उनके, जब ताउन की वबा फैली तो यजीद बिन अबी सफ़ियान जो हैं वो ताउन की वजह से अल्लाह को प्यारे हुए। वो उस ताउन में हमारा बड़ा लॉस हुआ। सैयदना यजीद बिन अबी सफ़ियान गए, सैयदना अबू उबैदा इब्नुल जराह गए, सैयदना मुआज़ बिन जबल गए, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हमारे उसमें अल्लाह ताला को प्यारे हुए। और एक टर्माइल क्रिएट हुआ उधर शाम में,
تو اس ٹرمائل کی وجہ سے، ان کی داد رسی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن ابی سفیان جو کہ اس وقت دمشق کے گورنر تھے، ان کی جگہ پہ ان کے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو اس کا گورنر بنایا دمشق کا۔ سیدنا عمر فاروق کی یہ پالیسی تھی کہ وہ کسی بھی گورنر کو 3 سال سے زیادہ رہنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ان کے 8ویں سال کا واقعہ ہے۔ ان کے اب معاویہ بن ابی سفیان کے 3 سال پورا ہونے سے پہلے سیدنا عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا۔ اور کیپ ان مائنڈ کہ جب سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے، شام کی 5 گورنریاں تھیں، ایک نہیں تھی۔ دمشق کا گورنر علیحدہ تھا، حمص کا گورنر علیحدہ تھا، فلسطین کا گورنر علیحدہ تھا، کینسرین کا گورنر علیحدہ تھا، اور انطاکیہ کا گورنر علیحدہ تھا۔ یہ 5 گورنریز میں، 5 گورنرشپس میں، 5 پروونسز میں آج کا شام جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور آج کا شام بھی 5 کنٹریز میں ہی ہے۔ سیریا ہے اس کے اندر آتا، اس میں اندر جارڈن آتا ہے، اس کے اندر فلسطین آتا ہے، اس کے اندر لیبنن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ایریا شام کہلاتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے اس کو 5 گورنرز میں تقسیم کیا ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جب سیدنا عثمان آئے، انہوں نے 4 گورنریاں جو ہیں وہ ابالش کر دیں، اور امیر معاویہ کو پورے شام کا گورنر جو ہے وہ لگا دیا۔ اس پہ ہم اگلی دفعہ گفتگو کریں گے۔ ابھی آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بنو امیہ 1 سٹیج سے 2nd سٹیج میں آ گئے، اور انہوں نے شام کی گورنری پہ جب دمشق میں آئے تو اب سیدنا عمر فاروق کے آخری سالوں میں وہاں انہوں نے اپنا قبضہ مضبوط کرنا شروع کیا۔ ادھر عبداللہ بن ربیعہ یمن میں تھا، اگرچہ وہ گورنر نہیں تھا لیکن وہ بہت بڑا تاجر تھا وہاں کا، اور ایک انفلوئنس بندہ تھا وہاں، اس نے اپنا انفلوئنس بڑھانا شروع کیا۔ سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے، اور اگلے میں بات کرتے ہیں کہ پھر جب سیدنا عثمان کا انتخاب کس طرح ہوا، اور اس انتخاب کے بعد پھر تباہی کیسے پھیلی، اور وہ معاملات اس لیول تک کیسے چلے گئے کہ خلیفہ راشد کو بڑے بازار میں قتل کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔